دوستوں، کرپشن کے کیسز کے حوالے سے کون سے قوانین ہیں، ایسے قوانین جن کے تحت کرپشن کے کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے، یہ سوال ہے جس کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی کرپشن کی کورٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک قانون ہے، تعزیرات پاکستان پینل کوڈ PPC کا سیکشن ہے 161 PPC۔ اس کا سیکشن 161، 162، 163، 164، 165، 165A، 165B، یعنی یہ وہ سیکشنز ہیں جن کے تحت کرپشن کے کیسز، یعنی تعزیرات پاکستان کے اندر بھی سیکشنز دیے ہوئے ہیں، جو کہ جس میں کرپشن اٹ سیلف ایک آفینس، ایک کرائم ہے، اور اس کرائم کی مختلف اقسام ہیں کہ کرپشن کس کس طریقے سے کی جاتی ہے اور پھر ان کی سزائیں ہیں۔ تو یہ جو سیکشنز میں نے آپ کو چند گنوائے کہ فرام 161 PPC سے لے کے 165B تک یا 166 تک بھی چلے جائیں، تو یہ کچھ جو 7-8 سیکشنز ہیں، یہ کرپشن کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے تعزیرات پاکستان کے قانون کی یا پاکستان پینل کوڈ کے قانون کی، اس کے علاوہ اینٹی کرپشن لاز ہیں، جس کے تحت اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے۔ ہر صوبے کا اپنا ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو صوبائی طور پہ ہیڈ کرتا ہے DG، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن۔ پھر DG کے انڈر ہوتے ہیں ڈائریکٹرز کے انڈر ہوتے ہیں پھر ڈپٹی ڈائریکٹرز۔ تو یہ ایک اس کے اسٹرکچر آف آفیسز ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو دوستوں، اب جو کرپشن کی بات آتی ہے تو کرپشن کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ امپلائی، سرکاری ملازم اپنی تنخواہ کے علاوہ کوئی رقم وصول کرے، اپنی کسی بھی یعنی جو اس کی جاب ہے اس جاب کے سلسلے میں فنکشن کرنے کے لیے کسی سے پیسے لے اور پیسوں کے بدلے کوئی کام کرے، تو اس کو کرپشن کہا جائے گا۔ کہ یعنی ادر دین سیلری کوئی بھی اور گریٹیفیکیشن کسی اور سے کوئی چیز شخص لیتا ہے کوئی بھی سرکاری کام کرنے کے لیے، یعنی ایسا بھی کوئی کام جو کہ وہ آفیسر ڈیوٹی باؤنڈ ہے، پابند ہے کہ وہ اس کی جاب کا حصہ ہے کہ وہ کام کرے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سرکاری افسران جو ہے کچھ نہ کرنے کی قیمت میں تنخواہ لیتے ہیں، یعنی وہ تنخواہ لیتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، جو کہ کافی حد تک حقیقت ہے کہ ایک سرکاری ملازم یا گورنمنٹ امپلائیز تو اپنی سیلری لے لیتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے۔ اگر کسی سرکاری آفس میں آپ کا کوئی کام پڑ جاتا ہے، فار ایگزامپل مختار کار آفس میں، ڈپٹی کمشنر آفس میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، یا ایسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام آپ کرانے کے لیے آپ کو جہاں پہ رشوت دینی پڑتی ہے، عام طور پہ کام ویسے ہوتے نہیں، تو اس لیے یہ کہاوت بن گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کچھ نہ کرنے کے بدلے تنخواہ لیتے ہیں جو ان کو سرکاری طور پہ ملتی ہے قانونی طور پہ، اور اگر کوئی ان سے کام کروانا ہے تو اس کے بدلے میں پھر ان کو گریٹیفیکیشن، رشوت دینی پڑتی ہے، یعنی جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بیسکلی اس ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 161 سے لے کے سیکشن 165B تک جتنے بھی سیکشنز ہیں، اس میں کرپشن اور کرپشن کے مختلف اقسام اور کرپشن کی سزائیں ہیں، اور ساتھ ساتھ قانون ہے اینٹی کرپشن کا جو ہر صوبائی سطح پہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ دوستوں، اس میں یہ ہے کہ اگر اینٹی کرپشن میں کسی کا کوئی کیس آتا ہے، اینٹی کرپشن کورٹ سے اگر کوئی ثابت ہو جاتی ہے کرپشن، تو اس میں 7 سال تک سزا، یعنی 7 ایئرز امپریزنمنٹ، 7 سال قید، جرمانہ یا پھر دونوں سزا ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب کوئی بندہ کنویشن ہو جائے، سزا ہو جائے تو وہ نوکری سے، سروس سے فار لائف نائل ہو جاتا ہے، ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی گورنمنٹ امپلائی پہ کرپشن کے چارجز ثابت ہوتے ہیں تو ایک تو اس پہ قید ہوگی 7 سال تک کی، جرمانے کی رقم بھی ہوگی، یا تو صرف قید ہو یا صرف جرمانہ ہو یا دونوں ہوں، اور
اگر جو بھی کنوکشن ہو جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ شخص نااہل ہو جاتا ہے، فار لائف تا حیات نااہل ہو جاتا ہے کسی بھی سرکاری عہدے کو رکھنے کے لیے۔ تھینک یو۔